میں نے آج ہی کسی سے پوچھا تھا، کتنے بجے اٹھے، فجر پڑی کیا، صبح میں جاگے کیا، دیر ہو گئی، کیوں نہیں جاگا وہ، کیوں نہیں اٹھا؟ ایک الہ بلا رہا تھا، دوسرا الہ وہ دبا رہا تھا سو۔ کس الہ کی آواز پر لبیک کہا؟ الہ عجیب بات ہے، معبود اس بت کو سمجھتے ہیں، افسوس ہے۔ وہ کیسا معبود؟ وہ مندر کا بت گڑھنے والے تو تم ہی ہو یار، یہ نفس ہے، نفس انسانی ہے جس نے اسے بتایا خدا رکھا۔ سب خداؤں میں سب سے بڑا خدا جو غیر خدا ہے وہ نفس امارہ ہے انسان۔ جس نے اسے ڈھا لیا اس نے دنیا کے سب بتوں کو ڈھا لیا ہے، جس نے اسے نہ ڈھایا یہی سارے بتوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہی سارے خداؤں کو رچنے والا ہے، یہی سارے خداؤں کو کعبہ پر چڑھانے والا، 360 بتوں کو، یہی سومناتھ کے مندر میں بھی چڑھانے والا ہے، یہی ساری جگہ چڑھانے والا ہے، یہی ان بتوں کو پوجنے اور پوجوانے والا ہے۔ اگر یہی کامل ہو جائے، یہی اس کو ڈھالے تو اسی کی انگلیوں کے اشارے سے 360 بت زمین پر گرنے والے، ان بتوں کو گرانے والا ہے نہیں۔ لیکن کب، کیسے؟ وہ بت پرستی وہاں نہیں، اس کی بت پرستی۔ جس نے خدا کے علاوہ اس کے احکامات کی پابندی کی اس کا خدا یہ ہے، اس کا خدا نفس ہے۔ خدا کی پکار اسے بلا رہی تھی، یہ نفس اسے سلا رہا تھا۔ جس نے اسے لبیک نہ کہا، لبیک یا ربی کہتا ہوا بستروں کو جھٹک کر مولا کے سامنے لبیک حاضر ہو نہیں ہوا، بلکہ لبیک یا نفسی کہہ کر دوسری کروٹ لی اور آرام سے بستر میں گھس پڑا۔ جب تو راضی ہو جائے گا ہم اڑ جائیں گے، یہ نہیں کہتا مولا جب تو راضی ہوگا تو ہم اس پہ جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ عملی طور پر اس خدا کو راضی کرنے کے بجائے اسے راضی کرتا رہا۔ اس طرح ایک مثال دیتا ہوں، اس طرح ساری زندگی کے ہر قدم پر دیکھو، جو کچھ کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ آخر میں تول کر دیکھو تو نماز بھی اسی کی رضا کے لیے، کہیں اس کو جہنم کی آنچ کی تکلیف نہ لگے اس لیے پڑھ رہا ہے۔ نماز بھی اسی کے سیک کے لیے۔ بڑا مزہ آئے گا حور و قصور کے ساتھ، کس کو آئے گا؟ بڑا مزہ آئے گا پھلوں کے ساتھ، کس کو آئے گا؟ اس کو آئے گا۔ پھر سارے اعمال بھی اسی مزے کے لیے ہیں، اسی کے لیے۔ مزہ بھی کس کو؟ اس بیچارے کو۔ عبادات اور طاعات کو بھی پی جانے والا ہے جب تک اس کی نفی نہ ہو، لا الہ کا کلمہ اس کے اوپر نہ توڑا جائے، لا الہ کی ضرب اس نفس امارہ پر نہ ڈالی جائے۔ مندر کے بت پر ڈال کے کیا کرو؟ اس بیچارے نے کوئی پاپ نہیں کرا، اس کے ساتھ ظلم کرنے والے آپ ہی ہیں۔ وہ پہاڑ کی چوٹی اور ٹیکری پر تھا، وہاں سے لے آ کر آری چلانے والے، سمی اور ہتھوڑی سے مار مار کے اس کی آنکھیں کا گڈھا بنانے والے، اس کے کلیجے چھلنی کرنے والے آپ ہیں۔ اس کو لے جا کے اس غریب کو مندر میں سجانے والے آپ ہیں، اس کے بہانے کمانے اور کھانے والے آپ ہیں۔ جی اس کے چڑھاوے جو بتوں کے آتے ہیں کون کھاتا ہے؟ بت کھاتا کیا کسی دن کھایا اس کو؟ جی آنے تو کہاں، گیہوں گیہوں میں، چاول چاول میں، پیسہ پیسے میں، ناریل ناریل میں، وہ براہمین سا پٹور کے گھر میں لے جاتا ہے۔ بت بیچارہ جیسا بیٹھا تھا ویسا بیٹھا۔ جی کھاتے ہوتے سنا کیا تھا؟ سب آپ ہی ہیں، سب کے پیچھے آپ ہیں، سب کے پیچھے یہ نفس امارہ ہے۔ اس لیے جب تک اسے ختم نہیں کریں گے، جب تک اسے طوق غلامی میں نہ ڈالیں گے، جب تک خدا کی غلامی کا طوق اس کی گردنوں میں نہ ہوگا، جب تک یہ عاجز ہو کر نہ جھکے گا۔ یہ ہر نماز میں آپ کو سبق دیتا ہے لیکن آپ اس کی آواز نہیں سنتے۔ ہر نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے تو جھک، میں کیوں جھکنے لگا، میں بھی خدا ہوں، میں چلا اپنی مزاح، لیکن اس کی صدا آپ نہیں سنتے۔ اے روح تو ہوگی اس کا امر، لے کے اپنا جسم کھڑی ہو، میں اس کے خیال، تصور، تخیل کو بھی لے کے بازار چلا، تو کر اپنے خدا کی عبادت، میں اسے اپنی عبادت میں لے جا۔ دو خدا دوئی برابر ہوتی ہے، دونوں کام برابر ہوتے ہیں۔ جب تک اس دوئی سے انکار نہ کرو گے مسلمان نہ ہو، مومن نہ ہو۔ اس لیے ایمان دو باتوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ زبان سے جو کہہ رہے ہو اس کی تصدیق قلب سے، اور قلب سے تصدیق کے اوپر اگر جاؤ گے تو خود دیکھ لو گے جھانک کر کہ وہ کس بات کی تصدیق کر رہا ہے، اپنی خدائی کی تصدیق کر رہا ہے یا خدا کی خدائی۔ جی وہ اعمال کے وقت دیکھنا مکار بہت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح بھی لے گا یہ بڑی سی، وہ غٹ غٹ کھینچے گا، جی کبھی بیٹھ جائیں گے تو ضربیں بھی خوب لگا لے گا، الا اللہ الا اللہ۔ ارے نہیں، احوال اور حالات، اعمال اور تخیلات و تصورات، جی جہاں یہ اپنا پھن نکال کر سانپ آنے والا ہو بیت بجا کر دیکھنا۔ نہیں، سانپ تو جا کے منڈی سے ڈال لیا، اب آپ ڈنڈے پٹکتے رہو، پیٹتے رہو، بل کھودتے رہو، ملے گا کیا؟ آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ سانپ اسے کب پتہ چلے گا ہے؟ ذرا بین بجاؤ، وہ مست ہوئے، مدھر ہوئے نکل کر آئے تو پتہ۔ سارا تقویٰ ایک حسین عورت جا رہی ہو، ذرا وہاں دیکھنا ہے کہ در نفس بہترین نیند آ رہی ہو تہجد کے وقت،
خدا ادھر پکار رہا ہو، پھر دیکھنا اسے کیا کر رہا ہے یہ اوقات میں دیکھ، کس وقت یہ بغاوت کر کے اس خدا کے سامنے برابر یوں کھڑا ہوگا، وہاں دیکھنا ہے، ایسے نہیں دیکھنا۔ ہر عمل کی طرف دیکھنا، یہ میں نے اس کی رضا کے لیے کیا یا اپنی نفس کی رضا کے لیے، اس کی چاہت کے لیے کیا یا اپنی رضا اپنے نفس کی چاہت کے لیے۔ جب اگر تولیں گے، میں آپ لوگوں کو نہیں کہتا آپ سب لوگ نیک اچھے بزرگ و پرہیزگار لوگ ہو، میں تو اکثر تولتا ہوں تو اپنی عبادات کو بھی گناہ پاتا، اس میں بھی شک پاتا ہوں۔ آپ حضرات اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتے ہوگے، میں یہ باتیں آپ کی ہدایت سے زیادہ اپنی ہدایت کے لیے کرتا رہتا ہوں۔ اگر تولیں کھڑے ہو کر دیکھیں تو جسم و خیر کہیں، یہ عبادات و طاعات بھی اکثر نفسی کے لیے ہوتی، کبھی ریا اور سمعہ کے لیے ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، کبھی مریدوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کبھی طویل سجدے مریدوں کو تاثر میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پیر صاحب بڑے لمبے سجدے کر رہے ہیں، کیا کہوں، میں اپنی ہی خرابی بیان کروں، آپ کو خراب کہوں گا تو آپ ناراض ہوں گے۔ آپ اچھے ہو، بہت اچھے ہو، اللہ آپ کو اور اچھا رکھے، لیکن یقین جانو کہ عبادات بھی گناہ ہو جائے، عبادات بھی برباد ہو جائے، اس لیے کہ نیتوں کا قبلہ ادھر کے بجائے ادھر ہو جائے، خوشی کا قبلہ، رضا کا قبلہ ادھر کے بجائے ادھر ہو جائے۔ اس کی خوشی مطلوب ہوتی ہے، اس کی خوشی دوئی نہیں چلتی، ایک کو ختم کرو تو ایک باقی، پھر مقام محمود ہو، پھر اصل حقیقت کو پہنچ جاؤ گے اور اصلیت تمہیں نصیب ہو جائے گی، دین کی راس، اسلام کی راس، خدا کا عشق و محبت، ہر چیز تمہارے پاس جب وہ مل جائیں گے تو کون چیز باقی ہے۔ لیکن اگر وہی نہیں رہا تو سب کچھ لے کر ہاتھ میں جا کے کیا پاؤ، یہیں قبر میں کچھ نہیں لے کر جا سکتے آگے، اس لیے اس کیفیت کو پیدا کرنا